باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کہا اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے, مجھے پلانے والا اللہ ہے, وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے, اور کئی واقعات ہیں, بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا, کانسٹنٹ لڑ رہا ہے, انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے, لڑائی لگائی ہوئی ہے, شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں. جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے. یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی, اللہ سے مجھے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, کوئی محبت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. میں ہی ظالم ہوں, آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے, آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ, سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں, ساری کوتاہیاں میری ہیں, میری نالائکی ہے, میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. ہوپ لیڈس ٹو یرننگ فار پازیٹیو. دیکھیں جو بندہ ہوپ کو پریکٹس کرے گا, ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. آپ ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, بس ایک ہوائی بات ہے, امید کرو امید کرو. امید ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں امید میں دو چیزیں آتی ہیں. آپ کبھی ہوپ کو سائنٹیفک سرچ کریں گوگل پہ جا کے, ہوپ کی سائنٹیفک ڈیفینیشن, تو اس میں ایک ایجنسی تھنکنگ ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ دو سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ ایجنسی تھنکنگ ہے کہ یو رائٹ ڈاؤن وٹ یو کین ڈو ٹو کم آؤٹ آف اے سچویشن. ہوپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہت برے پھنسے ہوئے کسی سچویشن میں, تو ایجنسی تھنکنگ یہ ہے کہ ساری ایجنسیز لکھیں کہ میں اس سچویشن سے نکل کیسے سکتا ہوں. فار ایگزامپل دعا کر کے, فار ایگزامپل اللہ کے آگے گڑ گڑا کے, فار ایگزامپل کسی کی مدد پکڑ کے, فار ایگزامپل گناہ چھوڑ کے, فار ایگزامپل حرام کو ترک کر کے, فار ایگزامپل جو ہے ہجرت کر کے. کئی مواقع اللہ نے دیے. ایجنسی تھنکنگ بہت ہیں اگر آپ سوچیں. قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کی جب روح نکال رہے ہوں گے جو عمل نہیں کر سکے دین پہ, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے, اللہ کی اتنی بڑی تھی ارتھ, تو تم نے کیوں نہیں ہجرت کی. قرآن تو پروموٹ کرتا ہے ایجنسی تھنکنگ کو کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. یہ مثال ہے, ایکسٹریم دینا تو نہیں چاہیے, لیکن اس کو اپلائی نہ فوراً کوئی کر لے. اگر کسی کی میرج بہت 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 ٹاکسک ہے, میں نے 4 بار بہت اس لیے کہا ہے کہ اس کو ایم ہی اپلائی نہ کر لینا, ایکسٹریم 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 سچویشن ہے, تو قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تمہیں وے آؤٹ دیا تھا, تم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا. تمہیں توکل کی امید دلائی تھی اللہ نے سورہ طلاق میں, وائی ڈیڈنٹ یو اڈاپٹ اٹ. تو ایجنسی تھنکنگ از پارٹ آف ہوپ کہ ڈو سم تھنگ, رائٹ ڈاؤن وٹ آئی کین ڈو. اور پاتھ وے تھنکنگ کیا ہے؟ پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ اب پاتھ وے کیا ہے, کر میں یہ سکتا ہوں, اب اس کا پاتھ وے کیا ہے, کرنا کیسے ہے. تو ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, اور اسلامک ہوپ یہی ہے کہ رائٹ ڈاؤن تم کیا کیا کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اوکے, ہوپ جو بندہ ہوپ پریکٹس کرتا ہے اس میں پازیٹیو چینج کی تڑپ آ جاتی ہے, ہر چیز میں پھر وہ پازیٹیو چینج آتا ہے. یہ ایک پریکٹس کر کے دیکھیں آپ. پرائڈ لیڈس ٹو ڈریمنگ بگ. اسی طرح امیوزمنٹ لیڈس ٹو شیئرڈ لافٹر ان سائڈ. جو بندہ امیوز ہوتا ہے, بہت زیادہ امیوزمنٹ کو سیور کرتا ہے, وہ بندہ دوسروں کو بھی امیوز کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک پیارا انسان بن جاتا ہے. انسپریشن جو اٹ اسپائرز یو ٹو ایکسیلنس. جو بندہ انسپریشن کا قائل ہوتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, وہ بڑا کرتا ہے نا, کچھ بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے. وہ پھر ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھے گا جنہوں نے انسپائر کیا ہیومینٹی کو, وہ پھر خود کچھ ایکسیلنس کی طرف جائے گا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو انسپائر کر کے زندگی گزارے گا. all leads to accommodating the new. یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن لیڈس ٹو سم ایکشن, لیڈس ٹو سم ہیبٹ, اور سبحان اللہ لو لیڈس ٹو ایوری تھنگ. ریسرچ ہے کہ لو لیڈس ٹو آل دیز اسکلز, پلے, کریٹو گیونگ, سیورنگ اینڈ انٹیگریٹنگ, yearning for positive change, exploring, dreaming big, everything. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حاوی ایموشن
उनकी थ्रू आउट लाइफ में क्या है? लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर सहाबा, लव फॉर फैमिली एंड लव फॉर अल्लाह। और हमारा प्लस पॉइंट ये है लव फॉर अल्लाह। जो मर्जी हो जाए लव फॉर अल्लाह नहीं गिरना चाहिए, जो मर्जी हो जाए लव फॉर अल्लाह नहीं रुकना चाहिए, जो मर्जी हो। आप अंबिया के अल्फाज तो देखें, वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। हज़रत ज़करिया कह रहे हैं जिन्होंने कोई 1000 बार तो औलाद की दुआ की होगी बुढ़ापे तक, 1000 बार क्या, लाख बार की होगी, इसके बावजूद अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि ना अल्लाह के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। कहा ऐ मेरे रब मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ तुझसे दुआ करके, वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। इतना लव इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कहते हैं कि मुझे खिलाने वाला अल्लाह है, मुझे पिलाने वाला अल्लाह है, वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है। और फिर कहा जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देता है। पॉजिटिव चीज़ों की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह। बीमारी की निस्बत किसकी तरफ है? अपनी तरफ, हालांकि अल्लाह की तरफ से भी। लेकिन इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह के अदब में कमी ना है। जैसे एक बाप से इतनी मोहब्बत बच्चा करता है कि कोई भी नेगेटिव जुमला ना बोले। कहा जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे कौन शिफा देता है? शिफा की निस्बत अल्लाह, बीमारी की निस्बत अपने आप से। ये होती है मोहब्बत अल्लाह से। हज़रत हाजरा इतनी मोहब्बत, हज़रत इब्राहिम छोड़ के चले गए, खामोश हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज कोई ऐसे हस्बैंड करे तो क्या होगा? छोड़ के चले गए, खामोश हैं, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। हज़रत हाजरा पूछ रही हैं बताएं तो सही हम यहाँ क्यों आए हैं? खामोश। हज़रत हाजरा अक्लमंद थी, समझ गई, कहती अल्लाह का हुक्म है। कहा नाम, दैट्स इट, दैट्स ऑल ही सेड, यस। हज़रत हाजरा चुप हो गई, कबूल है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के वाक़े के बाद कितना दुखी थे, कितना दुखी थे। अल्लाह से कहा ऐ अल्लाह आप मुझे इनके हवाले करते हैं जो मेरे साथ ये सलूक करते हैं। सारी बातें करके कहा ओ माय लॉर्ड इफ़ यू आर प्लीज विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। अल्लाह जब तक तू राज़ी है नथिंग एल्स मैटर्स। अभी मैं जौहराबाद गया हुआ था तो वहाँ पे हमारे होस्ट, उन्होंने एक वाक़या सुनाया अपने गाँव का। थोड़ा सा आपको वाक़या अजीब लगेगा लेकिन आई विल एक्सप्लेन। कहते कि हमारे गांव में सैलाब आया जब फ्लड आया हुआ था ना, 2021 की बात है, आई थिंक 22 की बात। कहते हमारे सारे पंचायत लगी, लोग बड़े परेशान बैठे, की करिए। पंजाबी में सुना रहे थे क्या करें, तबाही बड़ी मच गई, ये वो। कहते एक बाबा जी बैठे थे फुल स्वैग के साथ, एक बुजुर्ग, बाबों का बड़ा स्वैग होता है। कहते एकदम उठे, पंजाबी कहते वो कमले हो, वो पागलों, जे रब सानू डुबो के मारना चाहता है असी डुब के मरनगे उन्होंने राजी करने वास्ते। अल्लाह अकबर। कहते क्या हो गया, अगर रब ने मारना है हमें डुबो के तो मरेंगे डूब के। कहते सब उसका मुंह देखें कि ये इसने क्या जुमला कह दिया बाबे ने। कहते कुछ दिन बाद फ्लड टल गया। अल्लाह अकबर। अजीबो गरीब पॉजिटिविटी, अजीब चीज़ें होने लग गई, यानी सारी चीज़ें हल होने लग गई। तो देखे ये मोहब्बत का तकाजा है। ऑल्दो जुमला उसका बड़ा एक्सट्रीम था बुज़ुर्ग का, लेकिन यू नेवर नो अल्लाह को क्या जुमला पसंद आ जाए, ठीक है। और कई वाक़यात हैं, बेऔलादी होती है कुछ लोगों को, कह देते हैं अल्लाह अगर तेरी यही रज़ा है तो ठीक है, और फिर हो जाती है। जब वो मान लेते हैं तब हो जाती है। एक बंदा मान ही नहीं रहा, कॉन्स्टेंट लड़ रहा है, अनकॉन्शियसली लड़ रहा है अल्लाह से, लड़ाई लगाई हुई है, शिकायत लगाई हुई है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं। तो फिर कैसे जो है ये हल होगा? अबू बकर सिद्दीक के पास उनकी बेटियां आई आसमा बिनते अबू बकर। हज़रत आसमा की कभी आप लाइफ पढ़ लें, आपको आप रोते रहेंगे, घंटों रोते रहेंगे। उनकी स्ट्रगल सुन के, उनकी मुश्किलात सुन के ब्लाइंड हो गई थी, रो रो के गम में। लेकिन अपने बेटे को, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, आप पढ़ें तारीख़ जाके, कि उनका सर लटकाया गया चौक में, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का। तो जब बेटे की लाश का पता लगा, उन्हें देख नहीं सकती थी, बेटे की लाश का पता लगा तो इतने तवक्कल वाले उन्होंने अल्फाज कहे, यानी इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता माँ इस तरह के स्ट्रॉन्ग अल्फाज कहेगी कि मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। ये उनके अल्फाज हैं कि रब की अगर यही रज़ा थी तो हम राज़ी हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स थे, देखें, जिनका जन्नत में स्टेटस है, जो अल्लाह के क्लोज़ हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज़ होंगे। क्लोजनेस ऐसे ही नहीं मिल जाएगी उस टाइम पे, वो पूरा क्राइटेरिया अल्लाह सुब्हान ताला का। तो लव 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 फॉर अल्लाह, लव फॉर ह्यूमैनिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत थी ह्यूमैनिटी से। अब देखें हस्बैंड वाइफ विन विन माइंडसेट पे आ जाएं,
لو والے مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آئی لو ہر، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی لو ہم، ٹھیک ہے. اولاد کے بارے میں لو مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں، ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں تو بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. یہ سارے پازیٹیو سکلز ہمیں مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لو از این ایکسیلنٹ ایموشن، اسی لیے اسٹارٹ فرام لو آف اللہ. میں آپ کو کیوں نماز کا پورا ٹاپک کروایا؟ کیونکہ جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے. یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی، اللہ سے مجھے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، کوئی محبت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے، ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے، باقی سب لفظی ہے، باقی سب ذہن کا دھوکہ ہے، سخت الفاظ ہیں لیکن دیٹ از دا ٹروتھ، ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو نماز میں لو بلڈ کرنے کا، لو بلڈ کریں اللہ کے ساتھ. اتنا شکر گزار ہو جائیں، اتنا شکر گزار ہو جائیں کہ دیکھیں حضرت یونس کی دعا پیک آف شکر گزاری ہے. آپ انگلش میں کہیں اور اردو میں کہیں کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں، آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے، آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ، سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں، ساری کوتاہیاں میری ہیں، میری نالائکی ہے، میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. یا اللہ تیرے دین پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں مجھ پہ آج مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. یہ سب الفاظ اس دعا میں آ گئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی غلط ہوں. تو یہ اس میں لو کا ایموشن ہے، بہت لو نظر آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا اور اینڈ میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو، مومنین کو معاف کر دے. یعنی اے میرے رب مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے. یعنی ایک بندہ 950 سال دعویٰ کرتا ہے، کتنا کھپتا ہے ٹو بی آنیسٹ، اپنی قوم کی باتیں سنتا ہے، ریجیکشن دیکھتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھتا ہے، اور ٹو بی آنیسٹ انسلٹ دیکھتا ہے، ہیوملیشن دیکھتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ اپنے سروں پہ چادریں رکھ لیتے ہیں مجھے دیکھ کے، یعنی اتنا اگنور کرتے ہیں مجھے. تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم تو اس سے ملنا چھوڑ دیں گے. جیسے میں اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی بات کہوں کانوں میں انگلیاں دے لے، ہم تو ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیں گے کہ بھائی آئندہ ان کے پاس نہیں جانا. تو وہ اتنا شکر گزار ہے، اتنا شکر گزار ہے، اتنی محبت ہے اللہ سے، کہتے ہیں میرے رب کوتاہی ہو گئی، معاف کر دے اور مجھ سے قبول کر لے جتنا میں نے کیا. حضرت ابراہیم السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب کوئی غلطی ہو گئی قبول کر لے. حالانکہ اتنی محنت کی، گھر باہر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بیٹے کو ساتھ ملایا ہوا ہے، مزدوری کر رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.